کیا۔ حدیث چونکہ بڑی مشہور و معروف ہے کہ یا علی انتا و شیعتک ہم الفائزون، یا علی تو اور تیرے شیعہ فائزون ہیں، کامیاب ہیں، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی کامیاب ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ یعنی صرف حدیث میں یہ گارنٹی نہیں دی گئی کہ شیعہ دنیا میں کامیاب ہوں گے، نہیں، دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ شیعہ ہونا بہت بڑا احساس ہے، شیعہ ہونا بہت بڑی عزت ہے۔ خوش نصیب ہیں میں اور آپ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علی کا شیعہ بنایا۔ میں اور آپ کسی ایک نعمت میں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیں، زندگی تو ختم ہو سکتی ہے مگر شکر ادا نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے ہمیں علی جیسا امام عطا فرمایا۔ عزیزان محترم، پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام، بلکہ پہلے چھٹے امام کا فرمان سن لیں کہ مولا سے پوچھا گیا، مولا آپ سب سے زیادہ کس چیز پر فخر کرتے ہیں؟ یقیناً آپ اپنے سید ہونے پر فخر کرتے ہوں گے۔ مولا نے فرمایا نہیں، ہمارا سید ہونے پر فخر نہیں کرتے تو پھر امام ہونے پر فخر کرتے ہوں گے۔ مولا نے فرمایا نہیں۔ کہ پھر آپ اپنے معصوم ہونے پر فخر کرتے ہوں گے؟ مولا نے فرمایا نہیں۔ نہ مجھے سید ہونے پر فخر ہے، نہ امام ہونے پر فخر ہے، نہ معصوم ہونے پر فخر ہے، سب سے زیادہ فخر مجھے اس بات کا ہے کہ میں علی کا شیعہ ہوں۔ امام صادق فرما رہے ہیں، امام جعفر فرما رہے ہیں کہ مجھے اپنے شیعہ ہونے پر زیادہ فخر ہے کہ اللہ نے میرے دل میں ولایت امیر المومنین کو رکھا۔ سب سے زیادہ فخر والی بات یہ ہے کہ اللہ نے مجھے محبت علی پہ رکھا ہے۔ پھر پانچویں امام سے پوچھا گیا کہ مولا دین کے بارے میں بتائیں کہ دین کیا چیز ہے؟ مولا نے فرمایا 5 چیزوں کا نام دین ہے، 5 چیزیں دین ہیں۔ مولا وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ مولا نے فرمایا نماز، پہلی چیز نماز، پھر فرمایا روزہ، پھر فرمایا حج، پھر فرمایا زکوٰۃ۔ 4 میرے مولا نے بتائی اور پھر خاموش ہو۔ بندے نے کہا مولا آپ نے تو 5 کہا تھا مگر بتائی آپ نے 4 ہے، 5ویں آپ نے نہیں بتائی۔ مولا وہ 5ویں کون سی ہے؟ مولا نے فرمایا کہ میں 5ویں بتانے سے پہلے خاموش اس لیے ہوا ہوں کہ وہ 5ویں بتانے سے پہلے دیکھ تو لوں کہ تمہارے اندر 5ویں سننے کی طاقت بھی ہے۔ 5ویں جو ہے وہ تم برداشت بھی کر سکتے ہو کہ نہیں؟ کہ مولا جب کہا ہے تو بتا بھی دیجیے۔ مولا نے فرمایا 5ویں چیز ہے ولایت امیر المومنین۔ 5 چیزیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور 5ویں چیز ولایت امیر المومنین، میرے دادا علی کی ولایت۔ اچھا سوال کرنے والا بھی عجیب تھا، سائل لے کر کہتے مولا یہ 5 جو آپ نے بتائی اہم تو آپ نے کہا ساری، لیکن اس میں سب سے زیادہ اہم بھی تو ہوگی۔ ساری اہم ہے لیکن اس میں کوئی ایسی تو ہوگی جو سب سے زیادہ اہم ہو، موسٹ امپورٹنٹ کون سی ہے؟ مولا نے فرمایا یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے، ولایت امیر المومنین۔ 5 چیزوں میں سب سے زیادہ اہم ولایت امیر المومنین ہے۔ بندہ دیکھ کر کہتے مولا اس کی دلیل کیا ہے؟ مولا نے فرمایا مجھے پتا تھا تو دلیل مانگے گا، اس لیے ہم علی والے بغیر دلیل کے بات نہیں کرتے۔ اور آپ کو سلامت ہے کیا مجھے پتا تھا کہ تو دلیل مانگے گا؟ مولا کیا دلیل ہے؟ کہ آپ نے فرمایا 5 میں سب سے اہم ولایت، نماز سے بھی ولایت اہم، روزے سے بھی ولایت اہم، حج و زکوٰۃ سے بھی زیادہ ولایت اہم، اس کی دلیل کیا ہے؟ مولا نے فرمایا دلیل تو دیتا ہوں لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، باقی 4 کی قبولیت اس وقت تک ہوتی نہیں جب تک ولایت نہ ہو۔ ولایت کے نماز کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے لیکن ولایت کے بغیر نہ نماز قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ زکوٰۃ قبول ہے، نہ کوئی اور عبادت قبول ہے۔ کہ سرکار اس کی دلیل دیجئے گا کہ آپ نے کہا کہ ولایت اہم ہے تو آپ کے پاس اس کی دلیل کیا ہے؟ مولا نے فرمایا سنو، ہر چیز میں اللہ نے ہر عبادت میں رعایت رکھی ہے، ولایت میں اللہ نے رعایت نہیں رکھی۔
میری بات پہنچ رہی ہے نا؟ اردو سمجھ آ رہی ہے؟ مولا سلامت رکھے، میری مجبوری ہے جی اردو میں تھوڑا کرنا مجبوری ہے۔ مولا سلامت رکھے۔ پانچوں چیزوں میں اہم چیز ہے ولایت۔ چار چیزوں کی قبولیت کا دار و مدار ولایت۔ پھر فرمایا کہ دلیل کیا ہے؟ مولا نے فرمایا دلیل یہ ہے کہ چار چیزیں جو باقی میں نے بتائی ہیں ان میں اللہ نے رعایت رکھی ہے، معافی نہیں رکھی۔ رعایت کی بات کریں، رعایت اور چیز ہوتی ہے، معافی اور چیز ہوتی ہے، ذہن میں رکھیے۔ چار چیزوں میں اللہ نے رعایت رکھی ہے، ولایت میں رعایت نہیں۔ مثلا نماز میں اللہ نے کیا رعایت رکھی؟ نماز معاف نہیں، رعایت ضرور ہے۔ یعنی میں نے ابھی نماز پڑھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے 2 معاف کر دیے، میں نے 2 پڑھی۔ یعنی ظہر کی میں نے 4 پڑھ لی تھی اگر کراچی میں پڑھتا، یہاں میں نے 2 پڑھی ہے، 2 معاف ہو گئی، تو رعایت ہو گئی۔ عصر کی بھی میں نے 2 پڑھی ہے، 2 معاف ہو گئی۔ یعنی وطن پہ پوری سفر میں نماز کا اثر ہو جاتی ہے، اللہ نے نماز میں رعایت رکھی ہے۔ اسی طرح کہا روزہ واجب ہے مگر اللہ نے روزے میں رعایت رکھی ہے۔ صحت مند روزہ رکھے گا، بیمار کو روزہ معاف ہے۔ زکوٰۃ واجب ہے، امیر بندہ دے گا، جس کے پاس کچھ ہے وہی زکوٰۃ دے گا، بیچارہ غریب کیا زکوٰۃ دے گا؟ میں بھی رعایت ہے۔ فرمایا حج واجب ہے، من استطاع الیہ سبیلا، جو آنے جانے کے اخراجات برداشت کر سکتا ہو اس پر واجب ہے، جو نہیں کر سکتا اس کو حج جو ہے وہ معاف ہے۔ اب سنیے گا، امام دے کر فرماتے سنو، نماز واجب، سفر میں قصر ہو جاتی ہے، روزہ واجب ہے، بیمار کو معاف ہو جاتا ہے، زکوٰۃ واجب ہے، غریب کو معاف ہے، حج واجب ہے مگر امیر آدمی پر۔ مولا نے فرمایا پانچوں چیزوں میں صرف ولایت امیر المومنین ایسی چیز ہے جیسی سفر میں واجب ہے ویسی وطن پہ واجب ہے، جیسی غریب پہ واجب ہے ویسی امیر پہ واجب ہے، جیسی بیمار پہ واجب ہے ویسی صحت مند پہ واجب ہے۔ اس پہ کوئی بہانہ نہیں چلتا، بس ایک ہی بہانہ چلتا ہے کہ مجھے علی کرنا بتایا ہی نہیں گیا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی اور بہانہ نہیں ہے کہ مجھے علی ولی اللہ بتایا نہیں گیا، ورنہ اس کے علاوہ کوئی بہانہ نہیں۔ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے جی میں بیمار تھا میں علی ولی اللہ کیسے پڑھتا، بہانہ نہیں چل سکتا۔ کوئی کہ میں غریب تھا علی ولی اللہ کیسے پڑھتا، نہیں۔ جیسے غریب پہ واجب ہے ویسے امیر پہ واجب ہے، جیسی بیمار پہ واجب ہے ویسے صحت مند پہ واجب ہے۔ کسی کو ولایت میں رعایت نہیں رکھے گی۔ اچھا یاد رکھیے گا علی ولی اللہ ولایت بڑا مصلیت کا شکار رہی ہے۔ ہر دور میں کوشش ہوتی رہی ہے کہ ولایت کو چھپایا جائے، ولایت کو کم کیا جائے، ڈالر بھی خرچ ہوئے، ریال بھی خرچ ہوئے، کوششیں ہوتی رہی، لیکن جتنا مٹانے کی کوشش کی گئی مٹانے والے خود مٹ گئے، ولایت آج بھی باقی ہے۔ علی ولی اللہ مٹانے والے نہیں رہے، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں، لیکن علی ولی اللہ آج بھی باقی ہے۔ قیامت تک علی ولی اللہ باقی رہے، بلکہ پہلے سے زیادہ ہو رہا ہے۔ ولایت کا پرچار پہلے سے کئی گنا زیادہ ہو رہا ہے۔ جو روکنے آئے تھے وہ ختم ہو گئے۔ بھئی حجاج بن یوسف کہاں ہے؟ جو علی ولی اللہ پڑھنے ہی نہیں دیتا، بہت بڑا دشمن تھا ولایت کا حجاج بن یوسف۔ اس وقت تک یہ کھانا نہیں کھاتا تھا جب تک علی والوں کے سر سامنے نہیں دیکھ لیتا۔ اس کا صبح دوپہر شام کا ایک مومنہ ہے جس کا نام ہے حرہ سعدیہ۔ حجاج بن یوسف کے دور میں ایک مومنہ خاتون ہے جس کا نام ہے حرہ سعدیہ، ولایت کا پرچار کرتی ہے، ہمیشہ لوگوں کو معرفت امیر کائنات بتاتی، اور حجاج کا کام تھا شیعوں کو چن چن کے قتل کرانا۔ اسے پتا چلا کہ میری سلطنت میں ایک شیعہ خاتون رہتی ہے اور ولایت کا پرچار کرتی ہے، اس نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا کہ جاؤ اس کو گرفتار کر کے لے آؤ، اس کو قتل کرتے ہیں اور اس کی خوشی مناتے ہیں۔ سپاہی گئے گرفتار کرنے کے لیے، جناب حرہ سعدیہ کے دروازے دکل باب کیا، جناب حرہ دروازے پر ہے، حجاج بن یوسف کے بھیجے ہوئے سپاہی دروازے پر پہنچے، دکل باب ہو، حرہ دروازے پر ہے۔ حرہ کہتی ہے کون؟ جی ہم حجاج کے سپاہی ہیں، کیوں آئے ہو؟ گرفتار کرنے کے لیے۔ حجاج کے گرفتاری کا مطلب ہے کہ موت آ گئی، حجاج کے سپاہی آ گئے کا مطلب یہی ہوا کہ موت کا آرڈر آ گیا۔
اب موت کا نام سن کے بڑے بڑوں کے پیتے پانی ہو جاتے، لیکن علی والوں کے نہیں ہوتے. توجہ فرمائیے گا. چونکہ سچی محبت تھی تو جناب حرہ سعدیہ نے کہا کیوں آئے ہو؟ کہا گرفتار کرنے آئے، حجاج نے بلایا ہے، استقامت دیکھیے گا. جناب حرہ سعدیہ کہتی ہے تم جاؤ میں دربار میں خود آ جاؤں. توجہ نہیں فرمائی آپ؟ توجہ، تم جاؤ میں دربار میں خود آ جاؤں گا. حجاج کے سپاہی چپ کر کے چلے گئے. توجہ فرمائیے گا. حجاج کے سپاہی چپ کر کے چلے گئے. آج کا یہی جملہ میرا آپ تک پہنچ گیا، اپنے دلوں میں اتر گیا تو میری جو سفر کی محنت ہے وہ سفارت ہو جائے گی. جو ابھی پیغام ہے میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. حجاج کے سپاہی کو جب بی بی نے کہا، جناب حرہ نے کہا کہ تم جاؤ میں خود آ جاؤں گی، چپ کر کے سپاہی چلے گئے. میرے دروازے پہ بھی پولیس والے آ جائیں اور میں انہیں کہوں تم جاؤ میں تھانے آ جاؤں گا، دروازہ نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے کہ پتہ نہیں مولوی صاحب نے کہا ہے آئیں یا نہ آئے. لیکن جب حجاج کے سپاہیوں کو جناب حرہ نے کہا کہ تم جاؤ میں خود آ جاؤں گی، چپ کر کے چلے گئے. کیوں؟ انہیں یقین تھا کہا ہے تو ضرور آئے گی. علی کی شیعہ ہے، جھوٹ نہیں بول سکتی. بس ہو گئی، پیغام پہنچ گیا کہ علی کی شیعہ ہے، جھوٹ نہیں بول سکتی. کہا ہے تو ضرور آئے. سپاہی چلے گئے. جناب حرہ سعدیہ نے غسل میت کی. توجہ فرمائیے، میں بھول نہیں گیا ہوں، میں بھولا نہیں ہوں. غسل میت کیا. شریعت اجازت دیتی ایسا وقت آ جائے، ایسا زمانہ آ جائے، ایسا دور آ جائے کہ آپ کو پتا ہو گھر سے باہر نکلوں گا قتل ہو جاؤں گا، اور قتل ہو گیا تو کوئی مجھے غسل نہیں دے گا، اور اگر غسل دے گا تو ویسے نہیں دے گا اسرائیلی والوں کو دیا جاتا ہے. تو آپ گھر سے غسل میت کر کے نکل سکتے ہیں، خود غسل میت کر سکتے ہیں. اس صورتحال میں جو میں نے بیان کی تو جناب حرہ جا رہی تھی حجاج کے دربار میں. تو انہیں یقین تھا یہاں سے واپسی تو ممکن نہیں ہے. جناب حرہ سعدیہ نے غسل میت کی. نیا لباس سے بتن کے تھوڑی بات پڑھ سکتے ہیں. غسل میت کیا، نیا لباس زیب تن کیا. صلوات پڑھ لے مل کے بھگوان. غسل میت کیا، نیا لباس زیب تن کیا، گھر سے نکلنے لگی. چھوٹے چھوٹے بچے سامنے آگئے. اماں کہاں جا رہی ہیں؟ سنیے حیاضہ کیا پہنچ جائیے. اماں کہاں جا رہی ہیں؟ پیارے بیٹے پوری زندگی ولایت مفت میں ملی تھی، آج اس کا بدلہ چکانے جا رہی ہے. اللہ کو سلام. چہرے پہ رونق لائے نا، یہی کافی ہے. اس لیے میں بھی عشرے کی مجلس میں بھی کہہ رہا تھا آگے جب مجلس میں علی کے فضائل پڑھے جائیں مسکرانا نہ بھی آ رہا تو مسکرا دیا، اس لیے کہ یہاں تصویریں بن رہی ہوتی. توجہ فرمائیے گا. یہ کیمرے نہیں بنا رہے ہوتے جو آپ کو نظر آتے، وہ فرشتے بنا رہے ہوتے. وہ امام کی بارگاہ میں تصویریں جاتی ہیں، اس لیے تصویر وہاں جب آ جائے تو وہ ہستی ہوئی تصویر جانی چاہیے امام کی بارگاہ میں. علی کے فضائل پہ مسکرانا بھی عبادت ہے. تو جناب حرہ سعدیہ نے کہا پیارے بیٹے پوری زندگی ولایت مفت میں ملی تھی، آج اس کا بدلہ چکانے جا رہا. بچوں کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرا، سر پہ چادر رکھی، حجاج کے دربار میں آ گئی. توجہ فرمائیے گا. جناب حرہ سعدیہ ادھر علی کی چاہنے والے خاتون. آج تک آپ نے مردوں کی استقامت سنی، آپ نے نیسا طلاق سنا ہوگا، مختار سقفی سنا ہوگا، مالک اشتر سنا ہوگا. یہ ہے مرد، یہ علی کے مرد ہے، پہلوان ہے. یہ استقامت مردوں کی تھی. میں خاتون کی استقامت بتا رہا. ایک عورت نے دشمن علی کے دربار میں علی کے فضائل کیسے پڑھے. لیکن مردوں کے فضائل تو ہم سنتے رہتے علماء کرام سے، لیکن اس میں خواتین کا کتنا ہاتھ ہے یہ بھی ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ خواتین نے کتنی محنت کی ہے. تو جناب حرہ سعدیہ دربار میں پہنچ گئی. کیونکہ وعدہ تھا کہ میں آ جاؤں گی تو ڈری نہیں. حجاج کے دربار میں حجاج نے دیکھا کہتے حرہ آ گئی ہو. جناب حرہ نے کہا حرہ میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے، میں نے سنا ہے کہ تم علی کو صحابہ پر فضیلت دیتی ہے. توجہ فرمائیے گا. تو علی کو صحابہ پر
فضیلت دیتی ہے. اچھا اس کی ذہن میں تھا کہ فوراً جذباتی ہوتے ہیں نا شیعہ، تو فوراً کہہ دے گی ہاں اور میں اسی جرم میں قتل کر دوں گا، ختم، بات ہی ختم ہو جائے گی، اگلی بات آئے گی نہیں. میں کہوں گا فضیلت دیتی ہے، کہے گی ہاں بس ختم، یہی سر قدم. جب اس نے کہا میں نے سنا ہے، بات کچھ الگ ہو گئی. اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ تو علی کو صحابہ پر فضیلت دیتی ہے. جناب دورہ نے کہا نہیں، تو نے غلط سنا ہے، میں نے تو کبھی بھی علی کو صحابہ پہ فضیلت نہیں دی. اس نے کہا نہیں دورہ، میرے جاسوس غلط نہیں ہو سکتے، میرے جاسوس بتا کے گئے ہیں، میرے مخبر بتا کے گئے ہیں، مجھے پتا چلا ہے کہ تو ہمیشہ علی کو صحابہ پہ فضیلت دیتی ہے. جناب عورہ نے کہا تو نے غلط سنا ہے، میں نے کبھی بھی علی کو صحابہ پہ فضیلت نہیں دی ہے. یہ اپنی بات پہ بار بار کہہ رہے نہیں میں نے سنا ہے. عورہ کہہ رہی ہے میں نے نہیں کہا ہے، یہ کہتے ہیں میں نے سنا ہے. جب تکرار بڑھنے لگا تو جناب عورہ دیکھ کر کہتی حجاج پھر سننا چاہتا ہے تو سن، میں تو نہیں بتانا چاہ رہی تھی مگر تو سننا چاہتا ہے تو قیمتی ہے، گرمی نہیں لگنی چاہیے کہ سننا چاہتا ہے تو سن. پھر مسئلہ صحابہ کا نہیں، میرا عقیدہ سننا چاہتا ہے تو سن. میں علی کو صحابہ پہ فضیلت نہیں دیتی، میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک سوائے محمد کے ہر نبی پر فضیلت ہے. جناب ہونا چاہ رہی تھی کہ بات نہ کھلے، یہی کہتے کہ میرا عقیدہ میرے پاس، تمہارا عقیدہ تمہارے پاس. تمہارے کہنے سے میں سنی نہیں ہو جاؤں گی، میرے کہنے سے تم شیعہ نہیں ہو جاؤ گے، کوئی بات ختم ہو جائے. لیکن اس نے بار بار تکرار کیا نہیں ہو رہا، مجھے پتا چلا ہے کہ تم ایسا کرتی ہو. اس کا مقصد تھا کہ ہاں کہے اور میں اس کو قتل کر دوں. لیکن علی کی چاہنے والی تھی، معرفت والی شیعہ تھی. پھر انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. اس نے کہا کہ تو فضیلت دے. کہا نہیں، مسئلہ صحابہ کا نہیں، تو بیچارے کچھ بھی نہیں، میں صحابہ پہ فضیلت نہیں دیتی. میں علی سے، میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک سوائے محمد مصطفیٰ کے ہر نبی پر علی کو فضیلت دیتی ہے. صحابہ کرام ہمارے لیے قابل عزت ہے. صحابہ کرام کا احترام اپنی جگہ پر موجود ہے. ہو سکتے برادروں میں سنت میں موجود ہوں اور ہوں گے یقیناً. ہم صحابہ کی توہین نہیں کرتے، صحابہ کا احترام. صحابی کسے کہتے ہیں؟ یعنی ہم صرف یہی سوچتے ہیں کہ مانا نہ جائے، دلیل کے ساتھ مانا جائے. صحابہ کو مانو مگر دلیل کے ساتھ مانو. صحابی کسے کہتے ہیں؟ جو نبی سے پیار کرے وہ صحابی ہوتا ہے. اس سے بہتر ڈیفینیشن کوئی بتائے ہمیں. اہل سنت میں سے بھی کوئی اس سے بہتر کوئی وضاحت نہیں کر سکتا، کوئی اس سے بہتر ڈیفینیشن نہیں بتا سکتا کہ صحابی کسے کہتے ہیں. شیعہ مولوی جو ہے مدرسہ طالب علم اس منبر پہ بیٹھ کے ڈیفینیشن بتا رہا ہے صحابی کی کہ صحابی کسے کہتے ہیں. صحابی کہتے ہیں جو نبی سے پیار کرے وہ صحابی ہوتا ہے. جو نبی سے پیار کرے صحابی ہوتا ہے. اب اہل بیت کی ڈیفینیشن سنو. جو نبی سے پیار کرے وہ صحابی ہوتا ہے، جس سے نبی پیار کرے وہ اہل بیت ہوتے ہیں. یہ صرف لڑنے والی بات نہیں، جھگڑنے کا دور نہیں رہا. اب تو جو نیٹ کا دور ہے، ہر چیز آپ کے سامنے ہے. پڑھے لکھے لوگ ہیں، مولوی کچھ نہیں چھپا سکتا. مولوی اگر یہاں سے جھوٹ بولے بھی تو آپ کے لیے مشکل نہیں ہے اس کے جھوٹ کو ڈھونڈنا. اس لیے کہ ایک انگلی ایک بٹن دباتے ہی ساری دنیا کی لائبریریاں سامنے آ جاتی ہیں. اب بندہ منبر میں بیٹھ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کتاب جو ہے قتل کی فلاں لائبریری میں رکھی ہوئی ہے، مصر میں رکھی ہوئی ہے، فلاں جگہ رکھی ہوئی ہے. اب کوئی بات نہیں ہے، اب ساری لائبریریاں آپ کے ہاتھ میں ہیں. مولوی اب جھوٹ بول کے نکل نہیں سکتا ہے. اب مولوی کو مزید موقع نہ دیجیے. ہم بہترین بات آپ سے کرنے والے ہیں کہ کسے کہتے ہیں صحابی. جو نبی سے پیار کرے وہ صحابی، جس سے نبی پیار کرے وہ اہل بیت. اس سے بھاری جملہ کہوں گا گردار ہے. کچھ لوگوں کو گرمی لگ رہی ہے، میں تو اللہ کرے وہاں تک بھی ٹھنڈی ہوا پہنچ جائے. سلوات پڑھیے گا ملتی ہے بابا. نبی سے پیار کرے وہ صحابی، جس سے نبی پیار کرے وہ اہل بیت. جملہ اگلا سنیے گا. جو نبی کو غلط نہیں ہوگا، حقیقت ہوگی. جو نبی کو اپنے کاندھوں پہ اٹھائے وہ صحابی، جسے محمد اپنے شانوں پہ اٹھائے وہ اہل بیت.
خود احترام کرتے ہیں اہل بیت. صحابی فخر سمجھتے ہیں کہ اہل بیت ہمیں اپنا نوکر کہنے. حقیقت کی بات ہے، حقیقت ہے یہ کہ وہ صحابہ کرام پسند کرتے ہیں اس بات کو کہ اہل بیت ہمیں اپنا نوکر تسلیم کر لیں. اگر ایسا نہ ہوتا، دلیل کے بغیر تو بات نہیں کرتے، اگر ایسا نہ ہوتا تو جب علی کے بیٹوں نے ایک صحابی کے بیٹے کو کہہ دیا تھا غلام زادہ، آپ کے سامنے بات نہیں، میں علی کے بیٹوں نے ایک صحابی کے بیٹے کو غلام زادہ کہہ دیا تھا، بچوں کو برا لگا، اچھا نہیں لگا. بچوں نے باپ سے جا کر شکایت کی کہ بابا علی کے بیٹوں نے غلام زادہ کہا ہے. کہا بیٹا پریشان کیوں ہوتے ہو، کاغذ کا نام لو جا کے لکھوا کے لے آؤ. انہوں نے غلام زادہ بھی مان لیا تو بڑی بات ہے. غلام زادہ بھی مان لینا بڑی بات ہے. باپ نے برا نہیں مانا ہے، کاغذ قلم دے کے بھیجا، کاغذ قلم دے کے بھیجا. حالانکہ وہی تھا جس نے نبی کو نہیں دیا تھا. پتہ نہیں میری بات پہنچی ہے نہیں پہنچی. سلام پڑھیے گا کہ اللہ کو سلامت رکھے. صحابہ کرام کا احترام اپنی جگہ پر، لیکن صحابی کو صحابی کا درجہ دیا جائے، اہل بیت کو اہل بیت کا درجہ دیا جائے. در والے اور ہوتے ہیں، گھر والے اور ہوتے ہیں. فرق ہونا چاہیے. صحابی کا احترام ہے مگر درد رکھے. اہل بیت نبی کے گھر والے ہیں، صحابی نبی کے در والے ہیں. در والے اور گھر والے میں فرق ہوتا ہے. آپ سے بہتر کون جانتا ہوگا؟ سلمان پڑھیے گا مل کے بعد. عزیزان محترم، بات میری کو یاد ہے نا؟ بسم اللہ. یہ تو ہم نے آپ کو جگانے کے لیے دو چار باتیں کی ہیں کہ آپ خاموش بیٹھے ہوئے تھے اور سوچنے لگ گئے تھے کہ پتہ نہیں مولانا ہم کیا پڑھنے والے ہیں. بتاؤ کون فکر میں ہوتا ہے پتہ نہیں کیا پڑھیں گے. مزاج ملتے ہیں تو پھر بات کرنے کا مزہ ہے. کچھ میرا مزاج میرا عقیدہ آپ تک پہنچ گیا ہوگا. آپ کو بھی میں نے تھوڑا سا کچھ نوٹ کر لیا ہے. اب اگلی بات شروع کرتے ہیں اور فضائل جو ہے فضائل انشاءاللہ کہ سرکار جناب حریث سعدی کی بات ہو رہی تھی کہ حجاج کہتے ہیں دلیل کیا ہے تو جو کہہ رہی ہے میں علی کو آدم سے لے کر عیسیٰ تک سوائے نبی کے ہر نبی سوائے مصطفیٰ کے ہر نبی پر علی کو فضیلت دیتی ہوں. تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ تم جو کہتے ہو آدم سے علی افضل ہے. جلدی جلدی دو دلیلیں سن لیجیے گا پھر سے ذکر مسائل کریں گے. کہ پہلی دلیل تو جو کہتی ہے علی آدم سے افضل ہے، تمہارے پاس اس کی دلیل کیا ہے؟ جناب اللہ سعدیہ کہتے سنو، حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر ہے، حضرت آدم علیہ السلام خلیفۃ اللہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام مسجود ملائکہ نے سجدہ کی. بڑی فضیلتیں بتائیں حضرت آدم کی جناب حرا نے. بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ نہ سمجھے کہ ہم نبوت کو نہیں مانتے. توجہ فرمائیے گا، جب ہم باتیں علی کی کرتے ہیں یہ کہتے ہیں نبوت کو مانتے نہیں. تو اس لیے جناب حرا نے دلائل دیے کہ آدم کو ہم مانتے ہیں، خلیفۃ اللہ بھی مانتے ہیں، ابو البشر بھی مانتے ہیں، مسجود ملائکہ بھی مانتے ہیں، سب کچھ مانتے ہیں. دلیل سنیے گا. جناب اللہ سعدیہ کہتی ہے حجاج یہی آدم علیہ السلام تھے، جنت کی سیر کر رہے تھے. سنیے گا، جنت کی سیر کر رہے تھے. آدم علیہ السلام سے ہو گیا ترک اولا، غلطی نہیں ہوئی، ترک اولا ہوا. ترک اولا اور ہوتا ہے، غلطی اور ہوتی ہے. ترک اولا ہوتا ہے منصب کے خلاف کوئی کام کر دینا. توجہ فرمائیے گا، وہ بلا نہیں ہوتا. ترک اولا اور ہوتا ہے، غلطی اور ہوتی. نبی سے غلطی نہیں ہوتی. آدم علیہ السلام سے ہوا ترک اولا. پروردگار نے کہا، جناب حضرت دلیل دے رہی، پروردگار نے کہا فرشتوں سے حکم دیا کہ آدم سے کہو جنت کے باہر چلا جا. آدم علیہ السلام آنے لگے، کہیں سے کہو لباس سے جنت اتار کے جائے. توجہ، لباس سے جنت اتار کے جائے. کیوں؟ کہ جنت کا میں نے قانون بنایا ہے کہ جنت کی چیزیں جنت میں استعمال ہو سکتی ہیں مگر جنت کے باہر نہیں جا سکتی. یہ لباس جنت کا ہے، آدم جنت میں تو پہن سکتا ہے مگر زمین پہ لے کے نہیں جا سکتا. جناب اللہ سعدیہ کہتے ایسا ہوا تھا کہ آدم کو
جب بھیجنے لگے تو لباس جنت لے لیا کہ بالکل ایسا ہے. جناب علا سعدیہ کہتی ہے پھر تمہیں دلیل ابھی بھی سمجھ میں نہیں آئی ہے. ہم علی کو آدم سے افضل کیوں مانتے ہیں؟ کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ آدم وہ ہے جس سے اللہ نے لباس جنت لے لیا. علی وہ ہے جس کے بچوں کے لیے زمین ہے. لے لیا اسے افضل مانوں یا جس کے بچوں کے لیے زمین پہ پھینک دیا؟ اس نے کہا تو صحیح ہے، دلیل سے ثابت ہو گیا، تم نے دلیل صحیح دی ہے. اچھا دوسری دلیل یہ بتاؤ کہ تم کہتی ہو علی موسیٰ سے افضل ہیں، تو تمہارے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ جناب علا سعدیہ نے تو سنو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی بڑا مقام ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ رسول اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سب سے زیادہ ذکر قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام. سارے فضائل موسیٰ علیہ السلام کے پڑھنے کے بعد جناب علا سعدیہ کہتے ہیں حجاج یہی موسیٰ نہیں تھے جب پروردگار نے بلا کر کہا تھا موسیٰ جاؤ لوگوں کو بتاؤ اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، سورہ برات لے کے جاؤ، لوگوں کو سورہ سناؤ، میری وحدانیت کا درس دو. موسیٰ علیہ السلام ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے تھے. میرا اللہ میں نے ان کا ایک بندہ مارا ہے، بنی اسرائیل والوں کا ایک بندہ مارا تھا، میں نے ان کا بندہ مارا ہے، ان کے سامنے جاتے ہوئے مجھے ڈر لگتا ہے، میری سیکورٹی کا اہتمام کرو، میرے ساتھ باڈی گارڈ ہونے چاہیے تاکہ میں آپ کا پیغام پہنچاؤں. چونکہ میں نے ایک بندہ مارا ہے ان کے سامنے نہیں جا سکتا، مجھے ان سے ڈر لگتا ہے. جناب علا سعدیہ کہتی ہے حجاج موسیٰ نے ایک مارا ان کے درمیان نہیں جا رہا. علی وہ ہے جس نے بدر میں مارے، احد میں مارے، خندق میں مارے، خیبر میں مارے. کوئی گھر ایسا نہیں جس نے علی کی تلوار نہ چلی ہو پھر بھی سورہ برات لے کے انہیں کے درمیان. علی نے تو نہیں کہا کہ میں نے ان کے بندے مارے ہیں، میں ان کے درمیان کیسے جاؤں، میری سیکورٹی ہونی چاہیے. کہ مجھے بتا کس کو فضیلت دوں، جس نے ایک مارا نہیں جا رہا یا جس نے بے شمار مارے اور پھر بھی سورہ برات لے کے ان کے درمیان جا رہا ہے، کس کو فضیلت دوں؟ اس نے کہا یہ بات بھی صحیح. تیسری دلیل دے کر کہتے تم بتاؤ کہ تم جو کہتے عیسیٰ علیہ السلام سے علی افضل ہیں، تمہارے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ آج کی آخری دلیل، اس کے بعد ذکر مسائل ہوگا. مجلس میں مجھے پہنچنا ہے، اتنا وقت تھا، ملاقات ہو گئی، آپ نے بہت اچھا سنا، اللہ آپ کو سلامت رکھے. زندگی رہی تو ملاقاتیں باقی، بچوں کی ذکر یہ وسیلہ ہے، توسل ہے، کسی کے ذریعے ہی ملاقاتیں ہوتی ہیں اللہ کے ذکر کے ذریعے. آخری دلیل عذاب دے کر کہتے ہیں ہرا تو جو کہہ رہی ہے کہ علی عیسیٰ سے افضل ہے، تمہارے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ جناب علا سعدیہ کہتے بے شمار ہے لیکن ایک سنتا ہے. جناب علا سعدیہ کہتے تو سنو، عیسیٰ علیہ السلام کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ وہ بطول کا بیٹا ہے. یہ ہوتا کسی کے پاس، کسی بھی نبی کی ماں بطول نہیں سوائے عیسیٰ علیہ السلام کی. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا شرف ہے کہ وہ جناب مریم کا بیٹا ہے سلام اللہ علیہ. بطول صرف عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے اور کسی نبی کی ماں بطول نہیں. کہ یہ بڑا شرف ہے عیسیٰ کا، بغیر باپ کے اللہ نے دنیا میں بھیجا. یہ شرف بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، بڑی فضیلت عیسیٰ علیہ السلام کی. یہ سارے فضائل پڑھنے کے بعد جناب علا سعدیہ کی دلیل سنیے گا، میری طرف کبھی نہیں ایسا کرنا چاہتا، دلیل سنیے. جناب علا سعدیہ کہتی ہے حجاج سنو، عیسیٰ علیہ السلام کا مقام تو بڑا ہے لیکن یہی عیسیٰ جب شکم مادر میں تھے، جناب مریم بیت المقدس کا جھاڑو دے رہی تھی، ادھر ولادت کا وقت قریب آ گیا. پروردگار نے کہا جبرائیل مریم سے جا کر کہو باہر چلی جائے، یہ ولادت کی جگہ نہیں عبادت کی جگہ ہے. توجہ فرمائے گا، جاؤ جبرائیل جاؤ مریم سے کہو یہ عبادت کی جگہ ہے، ولادت کی جگہ نہیں. عبادت کی جگہ ہے، ولادت کی جگہ نہیں. مریم پلی بھی وہی تھی، پرورش بھی وہی پائی، لیکن ولادت کا وقت آیا تو مریم کو کہا گیا باہر چلی جاؤ. پورا دے کر کہتی حجاج اب تو ہی بتا کسے فضیلت دو. عیسیٰ وہ ہے جس کی ماں کو
کسے فضیلت دوں؟ جس کی ماں کو بلایا گیا یا جس کی ماں کو بیت المقدس سے باہر بھیجا گیا؟ توجہ فرمائیے گا، مقام تو بڑا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا، لیکن علی سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ توجہ فرمائیے گا، علی آئے کعبہ میں، یہ علی کی فضیلت نہیں ہے، جملہ آ گیا تو تنوشی نہ کرو، علی کعبہ میں آئے ہیں تو یہ علی کی فضیلت نہیں، یہ کعبہ کی فضیلت ہے کہ علی اس میں آئے۔ توجہ فرمائیے گا، ورنہ وہی مکان کعبہ ہوتا جہاں علی پیدا ہوتے۔ اور آپ کو سلامت ہے کہ یہ فاطمہ بنت اسد کا احسان ہے کہ وہ ابو طالب کا گھر چھوڑ کے اللہ کے گھر چلی گئی۔ سلامت بڑھئے گا مل کے بابا جواب، علی فضائل کا متلاشی نہیں، فضائل علی کے متلاشی۔ ہمیں اللہ نے جو علی امام دیا ہے نا، علی فضائل تلاش نہیں کرتا، فضائل خود علی کو تلاش کرتے ہیں۔ توجہ کی دلیل دے رہا، فضائل علی کو تلاش کرتے، فضائل چاہتے ہیں کہ ہم علی کے ہو جائے۔ بھائی سورہ دہر کی علی کو ضرورت، یا علی کو سورہ دہر کی ضرورت؟ 3 دن تک علی مسکین یتیم اسیر کو بلا بلا کے روٹیاں دے تو علی کو ضرورت ہے۔ فرشتہ مسکین بن کے خود دروازے پہ آئے تو سورہ دہر کو ضرورت ہے۔ علم کو علی کی ضرورت یا علی کو علم کی ضرورت؟ توجہ فرمائیے گا، علم کی علی کو ضرورت یا علی کو علم کی ضرورت؟ اب مجھے جملہ بھی کہنا ہے، علم اٹھانے والے ہاتھ بھی پہچاننے ہیں۔ جملہ علم کا آگے ہے تو اپنے علمدار نظر آنے چاہیے یہاں کہ کتنے لوگ ہیں جو علم اٹھاتے ہیں کہ علی کو علم کی ضرورت یا علم کو علی کی ضرورت؟ کون متلاشی ہے؟ علی چاہتے ہیں علم میرے پاس آئے یا علم چاہتا ہے کہ میں علی کے پاس جاؤں؟ علی کو علم کی ضرورت یا علم کو علی کی ضرورت؟ خیبر کے میدان میں علی علم لے کر خود چلے جائے تو علی کو ضرورت ہے، نعت علی پڑھ کے بلائے جائیں تو علم کو ضرورت۔ کعبہ کو علی کی ضرورت یا علی کو کعبہ کی ضرورت؟ دلیل مشکل ہے، میں نے پہلی دلیل دی سورہ دہر میں، وہاں روٹیاں دینی تھی، بندہ فرشتہ بلا کے دے دی۔ دوسری دلیل دی میں نے علم کی، علم بھی بلا کے دے دی۔ اب دلیل مشکل ہے، کعبہ کو علی کی ضرورت یا علی کو کعبہ کی ضرورت؟ کعبہ چل کے جا نہیں سکتا، کعبہ کو علی کی ضرورت یا علی کو کعبہ کی ضرورت؟ کعبہ کو علی کی ضرورت یا علی کو کعبہ کی ضرورت؟ 13 رجب فاطمہ بنت اسد کعبہ کا تالا کھول کے آئے تو علی کو ضرورت، دیوار کعبہ راستہ دے تو کعبہ کو ضرورت۔ کعبہ کو علی کی ضرورت، علی کو کعبہ کی ضرورت نہیں۔ بس عزیزہ المحترم، اللہ نے بڑے فضائل عطا فرمایا ہے۔ دو چیزیں مجلس میں بیان ہوتی ہیں، فضائل آل محمد اور مسائل آل محمد۔ فضائل کسے کہتے ہیں؟ مسائل کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے جو اہل بیت کو دیا ہے اسے فضائل کہتے ہیں، امت نے جو اہل بیت کو دیا ہے اسے مسائل کہتے ہیں۔ اللہ نے اہل بیت پہ فضائل کی حد نہیں چھوڑی، امت نے اہل بیت پہ مسائل کی حد نہیں چھوڑی۔ اور اگر یہ قبول فرمایا، ذکر مسائل سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں آپ۔ حسین کا محرم ختم ہوا ہے، علی کی بیٹی کا محرم شروع ہے۔ آج 13 محرم ہے، علی کی بیٹیاں کوفہ کے بازار سے گزر رہی ہیں۔ مشکل تھا کربلا کی قربانی بڑی مشکل تھی، لیکن کربلا سے زیادہ مشکل ہے کوفہ و شام کا بازار۔
کی محنت کربلا کی خاک میں مل جاتی اگر علی کی بیٹی شام کے بازاروں میں خطبے دے کر نہ بتاتی مسلمانوں جو مارا گیا ہے وہ باغی نہیں تھا، وہ نوازی تھا۔ بڑی محبتیں دیکھی ہوں گی آپ نے باپ بیٹی کی، لیکن جیسی محبت جناب حسین اور جناب سکینہ کی تھی کائنات میں ایسی کوئی محبت نہیں ملتی۔ تو ایک کربلا فرماتے ہیں وہ گھر مجھے اچھا نہیں لگتا جس میں سکینہ نہ ہو۔ حسین کے سینے کا سکون، حسین کے سینے کا تعویذ۔ 11 محرم کو جب قافلہ روانہ ہوا ہے، مقتل سے تھوڑی دور قافلہ پہنچا، جس نیزے پہ حسین کا سر تھا وہ رک گیا۔ کوشش کی گئی کہ آگے بڑھے، جب نہ بڑھا تو شمر ملعون علیہ السلام لعنت کرے کہ سید سجاد کے قریب آیا، کہہ دی تیرے بابا کا سر آگے کیوں نہیں بڑھ رہا؟ کہ ظالم کیسے آگے بڑھے، قافلے میں میری بہن سکینہ جو لگی ہے، کہتے کہاں ہے؟ کہ بابا کے لاش پہ بیٹھ کے رو رہی ہے۔ شمر ملعون نے گھوڑا موڑا کہ سکینہ کو لے کر آؤں گا، جناب زینب کی نظر پڑی، رو کر کہتے سجاد جلدی جاؤ، یہ بہت بڑا ظالم ہے، سکینہ پہ ظلم کرے گا۔ سجاد کے پہنچنے سے پہلے شمر مقتل میں پہنچا۔ جب یہ پہنچا تو اس نے کیا دیکھا ہے کہ جناب سکینہ بابا کی لاش پہ بیٹھ کر کہتی ہیں بابا ہر کوئی چلا گیا ہے، میں رک گئی ہوں، بابا میں آپ کے سینے بغیر رہ نہیں سکتی، بابا مجھے آپ کے بغیر نیند نہیں آتی۔ ابھی یہ بات کر رہی تھی سکینہ، یا دیکھا بابا کا قاتل گھوڑا دوڑاتا ہوا آتا۔ جلدی سے بابا کا لاشا چھوڑ کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑ کر کہتے ظالم تماچے نہ مارنا، ظالم اب تو میرا چھڑانے والا بھی کوئی نہیں رہ گیا، مولا کا گریہ قبول کرنا ہے، جتنا بڑا ظالم تھا نہ تھوڑی دیر کے لیے رک گیا۔ کہتے سکینہ یہ جنگل بیابان ہے، یہاں کوئی آبادی نہیں، یہاں تو کیوں رکنا چاہتی ہے؟ بی بی کہتی ظالم شاید جانتا نہیں، میرے نانا کی شریعت کا حکم ہے کہ جب کوئی مر جائے اسے غسل دیا جاتا ہے، اسے کفن دیا جاتا ہے، میں بابا کے غسل کفن کا اہتمام کروں گی۔ شیخ کہتا ہے بچی یہ تو بڑوں کے کام ہوتے ہیں، جو چھوٹی بچی ہے کیسے سر جھاپ لے گی؟ میری کہتی ظالم جب تو چلا جائے گا نا، میں چاچے ابو ذر غفاری کی بیٹی کی طرح سامنے والے چوراہے پہ چلی جاؤں گی، کوئی تو یہاں سے مسافر گزرے گا، اسے کہوں گا میرے بابا کو دفن کر دو، میں تمہاری جنت کی ذات اجرکم اللہ مولا پرسا قبول فرمائے زیادہ رحمت۔ سید سجاد سے سوال کیا گیا، ایک منظر نامی شخص ہے، اس نے سید سجاد سے مرتبہ پوچھا کہ مولا کربلا سے لے کر شام تک آپ نے بڑے مسائل دیکھے، کربلا بھی آپ نے بتائی، شام بھی بتائی، مولا آپ نے کبھی راستے کا حال نہیں بتایا، مولا آپ کو راستے میں کہاں تکلیف پہنچی ہے؟ امام نے فرمایا تھا منظر راستے کے مسائل اتنے سخت ہیں کہ بشر برداشت نہیں کر سکتا، ہم اس لیے نہیں بتاتے، ہاتھ جوڑ کے کہتے مولا کو ایک مصیبت تو بتائیں، مولا نے فرمایا اگر تو کہہ رہے تو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ امام فرماتے منظر سنو، کربلا سے لے کر شام تک مسلمانوں نے کبھی بھی ہمیں سائے پہ نہیں بیٹھنے دیا، جہاں قافلہ رکتا تھا خود سائے پہ بیٹھتے تھے، ہمیں دھوپ پہ بیٹھاتے تھے، خود ٹھنڈا پانی پیتے تھے، ہمارے بچے پیاسے ہوتے تھے۔ ایک دن ہم دھوپ پہ بیٹھے تھے، میری چھوٹی بہن سکینہ میرے پاس آئی، کہتی سجاد اگر اجازت ہو تو تھوڑی دیر جا کے سائے پہ بیٹھ جاؤں۔ امام فرماتے منظر میں بہن کو اجازت نہ دیتا اچھا ہوتا، میں نے کہا سکینہ جاؤ اگر مسلمان بیٹھنے دیتے ہیں تو بیٹھ جاؤ۔ امام فرماتے منظر ابھی میری بہن سکینہ جا کے بیٹھی تھی، یہ شمر ملعون تعزیات لے کر آ گیا، میری بہن سکینہ کی پشت پہ تعزیات نے مارنے شروع کیے، میری بہن دوڑتی ہوئی آئی میری گود میں گر گئی، چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑ کر کہتے سجاد میری ضمانت دے دو، آج کے بعد کبھی سائے پہ نہیں بیٹھ۔ مولا آپ کا گریہ قبول فرمائے، پرسا قبول فرمائے، آج کے بعد کبھی سائے پہ نہیں بیٹھ۔ بس اللہ دار واضح ہو، وصیت کر کے چلے تھے غریب کربلا، بنیسب کے لوگوں کو کہ ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا، لیکن پتہ نہیں کون سی مجبوری بنی کہ لاشیں دفن نہ کر سکے۔
ایک صداقت کا گزر ہوا کربلا کی سرزمین سے، خوشبو کا کاروبار کرتا تھا۔ اس نے اپنے خیمے لگائے، ہوا چلی، خوشبو پہنچی، اس نے سمجھا کہ شاید کوئی خوشبو بیچنے والا آیا ہوگا۔ اس نے اپنے گھڑ سوار سے کہا جاؤ دیکھ کر آؤ کون خوشبو بیچنے والا آیا ہے، ہم اس سے خوشبو خریدیں گے۔ وہ گھڑ سوار جب اس مقام پہ پہنچا تو مرتب اس نے دیکھا کہ خوشبو بیچنے والا تو کوئی نہیں، کوئی پرانے لاشیں پڑے ہوئے ہیں، ٹوٹی ہوئی لاشیں پڑی ہوئی، ٹوٹی ہوئی تلواریں پڑی ہوئی ہیں، اور ان کو سیدھا لاشوں سے خوشبو آ رہی ہے۔ اس نے آ کر بتایا تو اس لاکر نے کہا چلو دیکھتے ہیں کہ کون اتنے کریم ہیں کہ جن کی لاشوں سے خوشبو آ رہی ہے۔ اسداللہ جب وہاں پہنچے تو دیکھا لاشوں سے خوشبو آ رہی ہے۔ اس نے کہا کہ یہ عام لوگ تو ہو نہیں سکتے، قبر بنا کے کو دفن کرتے، قبر بنا کے دفن کرنے لگے۔ بنی اسد کے لوگوں کو پتہ چلا، بنی اسد کے لوگ جمع ہو کے آ گئے کہ تو عیسائی ہے، تو دفن نہ کر، ہم اپنے نبی کے بیٹے کا لاشا خود دفن کریں گے۔ عیسائی لے کر کہتے ہیں کیسے مسلمان ہو تم نے اپنے نبی کے بیٹے کا گھر اجاڑا ہے، تم مجھے دفن بھی نہیں کرنے دے رہے۔ کہتے عیسائی کلمہ پڑھ دفن کرنے دیں گے ورنہ آپ خود دفن کرنے آئے۔ اللہ دار ماتمیوں بنی اسد کے لوگوں نے قبریں تیار کی، دفن کرنے لگے۔ پریشانی یہ بنی کہ سر موجود نہیں ہے، جسم موجود ہے، کیسے پتہ چلے کون سا لاشا کس کا ہے۔ اللہ دار ماتمیوں ایک اجتماعی قبر میں دفن کرنے لگے، دیکھا کہ گھوڑا سوار گھوڑا دوڑاتا ہوا آ رہا۔ اللہ دار ماتمیوں جب گرد و غبار ہٹا دیکھا گیا وہ سوار کوئی اور نہیں، شام کا قیدی سجاد، خون رونے والا امام سجاد ہے۔ مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے۔ شیعوں جب سید سجاد قریب ہے، امام فرماتے ہیں بنی اسد کے لوگوں میں بتاتا ہوں کون سا لاشا کس کا ہے۔ شیعوں امام بتاتے رہے، لاشیں دفن ہوتے رہے۔ ایک بنی اسد کا جوان دوڑتا ہوا آیا، کہتا ہے مولا آپ کے بابا کے لاشے پہ کوئی گوشت کا ٹکڑا رکھا ہوا ہے، مولا کا اجازت ہو تو لے آؤں۔ امام فرماتے ہیں وہ گوشت کا ٹکڑا نہیں، وہ میرا بھائی اصغر ہے، اور میری ماں رباب نے بابا کی لاش کے رکھا تھا، مسلمانوں نے گھوڑے دوڑا دیے۔ اجرکم اللہ دار ماتمیوں آخری جملہ زندگی کا نہیں پتا۔ اللہ دار ماتمیوں جناب سجاد دفن کرتے رہے، لاتے رہے لوگ۔ شیعوں جب سارے لاشیں دفن ہو گئے، بنی اسد کے لوگ جمنے لگے۔ امام فرماتے بنی اسد کے لوگوں ابھی بھی ایک لاشا باقی ہے۔ لوگ کہتے مولا میں نظر نہیں آ رہا، کہو فورات کے کنارے چلو۔ شیعوں جو فورات کے کنارے آئے، دیکھا بغیر بازو کے لاشا ہے۔ امام فرماتے بنی اسد والو یہ میرے چچا عباس کا لاشا ہے۔ اداروں قبر بنائی گئی، امام خود قبر میں اترے، چچا کا لاشا قبر میں اتارا۔ کافی دیر تک سجاد روتے رہے، جب قبر سے باہر آئے بنی اسد کے لوگ کہتے مولا اتنا کیوں رو رہے تھے، چچا سے کیا کہہ رہے تھے؟ کہا میں نے چچا سے کہا چاچا بغیر بازو کے گھوڑے سے اتر جانا بڑا آسان ہے، چاچا شرابی کے دربار جانا بڑا مشکل ہے، چاچا جس کے پردے کا ضامن تھا زینب کوفے پہنچ گئی ہے، بدماشوں کا ہجوم۔ ہمارے اس قریب سی عبادت کو قبول فرما، عمل صالح کی توفیق عطا فرما، حاضرین کا قیامات کو منظر قبول فرما، اس مجلس کا ثواب میرے خانہ کے محمود کے سال فرما، ربنا تقبل دعا انک انت السمیع العلیم برحمتک